بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کی صحت، آپ کی خوبصورتی، آپ کی اوورآل زندگی کے حوالے سے پلاننگز کی ہیں۔ کچھ ایسا کانٹینٹ ہے جو آپ کو آپ کے انڈیویجول مسائل ہوں یا گھریلو مسائل ہوں یا فٹنس کے مسائل ہوں ان کو ایڈریس کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ دنیا بھر میں چل رہا ہے، جو کچھ پاکستان میں چل رہا ہے، اس کو اپنے طریقے سے آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نیوز میں آپ یا ویریڈ چینلز میں آپ اس کو دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن ہم اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک ڈیفرنٹ پہلو آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو بیکاز ایک انٹرنیشنل سینسیشن یا انٹرنیشنل خبر بنی ہوئی ہے، دو بڑے اسٹار جس میں سے ایک تو نہایت ہی بڑے اسٹار ہیں، میں جانی ڈیپ کی بات کر رہی ہوں، جن کو آپ نے پائرٹس کے حوالے سے جو مووی بنی اس میں مین کیریکٹر ان کا دیکھا، اور بھی ہیز اے بگ سیلیبریٹی آف ہالی ووڈ، اور ان کا اور ان کی بیگم ایمبر ہرڈ جو ہیں، جو کہ ابھی ایکوامین میں جنہوں نے اپنا پارٹ پلے کیا اور وہ فیمیل لیڈ تھی، اور وہ پارٹ پلے کرنے کے بعد ان کو اور زیادہ پذیرائی ملی۔ 2015 سے لے کر 17 تک یہ دونوں میریڈ تھے، اس کے بعد ان کی ڈیورس ہو گئی تھی۔ ڈیورس کے بعد obviously جو ایک اماؤنٹ ہوتا ہے، آئی تھنک وہ $7 ملین کا اماؤنٹ تھا جو کہ انہوں نے ان کو پے کیا جانی ڈیپ نے اپنی وائف کو۔ ہوا یہ کہ 2018 میں ان کی ایکس وائف نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھ دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اس چیز کی ایگزامپل ہوں جو ڈومیسٹک ابیوز یا وائلنس ہوتا ہے۔ اس پہ نوٹس لیا جانی ڈیپ نے اور ان کے خلاف کیس کر دیا، جو کہ ایمبر ہرڈ کو لگتا تھا کہ نہیں کریں گے، کیس کر دیا اور ان سے ڈیفیمیشن کے لیے 50 ملین کا معاوضہ مانگا ہے۔ اس پہ انہوں نے کاؤنٹر کیس کیا اور انہوں نے ڈبل اماؤنٹ کا معاوضہ مانگا ہے۔ بہرحال دونوں کے ٹرائل ہو رہے ہیں اور یہ دونوں کے ٹرائل نشر کیے جاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اور وہاں پر نشر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سوشل میڈیا پر بھی دکھایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، مگر اس میں جو بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ ایک بڑا بگ بینگ سیلیبریٹی کیس ہے جس کے بارے میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان میں بھی ینگسٹرز اور دیگر لوگ جو ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک اس اسٹیچر کا ایکٹر جانی ڈیپ، مطلب ہی نیڈز نو انٹروڈکشن، اور وہ اس پوائنٹ پہ آ گیا ہے، یا اس کا یہ پوائنٹ اب کلیریفائی ہوتا جا رہا ہے، کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی ایکس وائف پہ ابیوز یا وائلنس نہیں کیا، بلکہ اٹ از ادر وے راؤنڈ، اس کی بیوی نے اس کے ساتھ ڈومیسٹک ابیوز کیا ہے، وائلنس کیا ہے، اسے ہرٹ کیا ہے۔ اس نے وہ پکچرز بھی شو کی جہاں اس کے بروزز ہیں، چہرے پہ نشان ہیں، اور جگہوں پہ اسے مارا ہے۔ تو اس نے اپنی بیگم کو نہیں مارا بلکہ بیگم نے اس کو مارا ہے۔ سو ہم دنیا کے اس حصے میں خواتین کے رائٹس پہ بات کرتے ہیں، مگر وائلنس کسی بھی انسان کے خلاف ہو سکتا ہے، آئدر وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں یہ فنومنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک اتنے بڑے اسٹیچر کا، اور دوسری بھی اس کی وائف کوئی ایسی ان پڑھ جاہل نہیں ہے، وہ بھی ایک ایک سیزنڈ ایکٹریس ہے، اور اس کو شادی کے بعد اور زیادہ لائم لائٹ میں وہ آ گئی تھی۔ لیکن یہ ایک چیز ہے، اور اس پہ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ویسے تو آپ دونوں ایکٹرز کے پکچرز بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں اور باقی تمام چیزیں۔ اس کیس میں خیر جانی ڈیپ کی جو لائر ہیں ان کو بھی بڑی پذیرائی مل رہی ہے، لیکن ایک بات اور میں کہنا چاہتی ہوں، ایک کلیئرٹی جو ہے، جو میرے خیال میں بینگ مسلمز ہمیں تو ہمارا دین سکھاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ویسٹ میں ہیں ان کا براٹ اپ اس طرح ہوا ہے، ان کا ایکسپوجر ایسا ہے، کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن وہ ویلیوز جو ہمارے سسٹم میں ہیں وہ یہ لوگ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جیسن میموا جو ایک اور ایکٹر ہیں، ایکوامین کے مین لیڈ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بڑے فیمس ایکٹر ہیں، ان کو اس ٹرائل میں بلایا گیا اسکائپ کے تھرو، اور ان سے پوچھا گیا کہ جی جب یہ وائلنس ہوا اور یہ ساری چیزیں تو یہ نیکسٹ ڈے آپ کو ملی تھیں، تو کیا ان کے کہیں بھی بروزز تھے، کوئی ایسے نشانات تھے؟ اینڈ ہی واز ویری اوپن ان ہز ڈسکشن۔ اس نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی، اس نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جیسے ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مجھے ایک اور چیز محسوس ہوئی کہ دیکھیں، رشتے لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے ختم ہونے کے بعد صرف ایک پوسٹ واشنگٹن پوسٹ پہ ایک رائٹنگ لکھی، اور اس کے بعد یہ تمام کیس ہوا۔ تو ہمارے یہاں لوگوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہ ایکس ہو جاتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کو ڈیفیم کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹویٹر پہ لکھتے رہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے دنیا جو ہے اس پہ کیس کر دیتی ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے، اور ہم یہاں پر رشتہ ختم ہونے کے باوجود جو ہے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، ملائن کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا بھر میں چل رہی ہیں، اور میرے خیال میں اس سے ہمیں تھوڑا بہت سیکھ لینا چاہیے۔ بہرحال تو یہ کیس ہے، اب جیسے جیسے آگے بڑھے گا، اس کی خبر آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔
اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان پہ، اور پاکستان میں آبویسلی 25 تاریخ مئی کی 25 تاریخ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور پہلے 20 تھی، اب فائنلی جیسے ہی خان صاحب نے اناؤنس کیا 25 مئی کے حوالے سے ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، اور جیسی فین فالوئنگ عمران خان صاحب کی ہے، اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے صرف انہوں نے اس کی کچھ جھلکیاں بھٹو صاحب کے دور میں ان کے لیے دیکھی تھی، مگر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس کی ایک کال پہ لوگ اس قدر اٹھ کے لبیک کہتے ہیں، اور اس قدر وہ جو سٹانچ فالوورز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ بہرحال 25 تاریخ کے حوالے سے ابھی سے گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کی، کارکنان کی، اس حوالے سے ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ وحید گجر ہمارے نمائندے موجود ہیں، اچھرا تھانہ کے باہر اس وقت موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں لاہور میں۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، تھوڑی دیر میں اگر ہم انہیں دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان سے بات کریں گے۔ سو یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی بیسک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جی 25 تاریخ کا جو جلسہ ہے، اب یہ قانونی طور پہ کتنا وائبل ہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کل کہ مختلف پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے اور قانونی طور پہ اس کو ڈیل کیا جائے۔ 3 دن کچھ لوگوں نے یہ پریڈکشن بھی دی ہے، کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آیا ہے کہ جی 3 دن ہوں گے، 4 دن ہوں گے، اس کے بعد شاید یہ اپنے اس دھرنے کو، اس جلسے کو، اس کال کو کنٹینیو نہ کر پائیں۔ تو لیٹس سی، اس وقت وحید گجر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وحید، کل گرفتاریاں ہوئی ہیں رات میں، اور سینئر قیادت کے گھروں میں بھی، پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں، کارکنان کو پکڑا گیا ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے اور ان سب کو کہاں رکھا گیا ہے، کیا صورتحال ہے اب تک؟ جی دیکھیں، کل جو ہے لانگ مارچ ہے، اور جس کا اعلان جو ہے سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے کر رکھا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات جو ہے پی ٹی آئی کی جو لاہور کی سینئر قیادت جو ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے کارکنان جو ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں، اور چھاپے مارنے کے سلسلے میں جس کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ چکی ہے، اور کافی جگہوں پر جو ہے مزاحمت کا بھی پولیس کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق جو ہے ساری رات جو چھاپے مارے گئے ہیں، سینئر قیادت جو ہے اس طرح سے وہ پولیس گرفتار نہیں کر سکی۔ بظاہر زیادہ یہ لگ ایسے رہا تھا، فوٹیج بھی دیکھ رہے تھے ہم، کہ جیسے پولیس جو ہے گرفتاری کی بجائے زیادہ ڈرا رہی تھی، کیونکہ سینئر قیادت کو گھروں میں پایا بھی گیا، مگر اس کے باوجود اس طرح سے گرفتار نہیں کیا گیا، مگر زیادہ تر جو کارکنان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں گرفتار ہوئے ہیں، اور ذرائع کے مطابق جو ہے ان کو متعلقہ پولیس اسٹیشن بھی نہیں رکھا گیا، اور غیر جو ہے ان کو نامعلوم جگہ پر منتقل کیا گیا، اور ساتھ ہی بہت سی ایسی جگہ، جس طرح میاں اسلم اقبال کی بات کی جائے تو وہاں پر جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی تو گھر پر تو وہ نہیں تھے، مگر پورا محلہ جو ہے ان کے حق میں باہر نکل آیا، اور ابھی تک جو ہے صورتحال یہی ہے۔ ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے چھاپے پولیس والے کی جانب سے جو مارے جا رہے ہیں، اور ابھی تک کی ایک اپڈیٹ آپ کو دے دوں کہ لاہور کا جو بڑا خارجی اور داخلی راستہ ہے شادرہ، وہاں پر کنٹینر لگا کے جو ہے تمام راستوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بند کر دیا گیا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اگر لانگ مارچ کل ہوتا ہے تو عام آدمی جو اس لانگ مارچ کا حصہ نہیں بھی بننا چاہتا اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو میٹرو بس سروس ہے اس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے، تو بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں میٹرو کا سفر کرتے تھے، ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ کارکنان جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار ہو چکے ہیں، بہت سے کارکنان ایسے ہیں جنہوں سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور زیادہ تر کارکنان کے نمبر جو ہیں اس وقت بند ہیں۔ اور جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے جو سینئر قیادت ہے ان کی جانب سے ویڈیو بیانات بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ ہر صورت میں ہوگا۔ نون لیگ جو ہے اصل میں گھبراہٹ کا شکار ہے کہ کہیں لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو جائے، مگر نون لیگ کی جانب سے البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گراؤ جلاؤ کی سیاست جو ہے اس کو نہیں کرنے دیں گے۔ خواجہ سعد رفیق نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا گزشتہ رات کہ صرف ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اور ان لوگوں کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کریٹ کر سکیں۔ مگر پی ٹی آئی کی جانب سے البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ یہ اندازہ ہے کہ کارکنان میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو انتشار پیدا کر سکتے ہیں؟ بالکل، انہوں نے تو ایک لسٹ جو ہے وہ بھی شارٹ لسٹ کی ہے جس میں سے 700 سے زائد ایسے کارکنان اور سینئر قیادت ایسے ہیں جن کو نام انہوں نے محدود کیے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے فوری طور پر روکا جائے، مگر لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے جو لاہور کا خارجی داخلی راستہ وہاں پر کنٹینر لگا کر بند کیا، تو
बुकलाहट का शिकार तो शायद लग रही है, मगर दूसरी जानिब जो है हमने जो चीज़ नोट की कि जो सीनियर क़यादत जो है, इसी तरह डॉक्टर राशिद यास्मीन जो कि सूबाई वज़ीर सेहत थी, उनके घर भी छापा मारा गया, मुसर्रत जमशेद चीमा जो उनके घर भी छापा मारा गया, और बहुत से सीनियर क़यादत जो है अपने घरों में मौजूद नहीं थी। कारकुनान ने पता, क्योंकि इनकी प्लानिंग थी और इनको पता भी था कि छापे मारे जाएंगे। कारकुनान जो है पहले से जो है अपनी घरों की जो है लोकेशन को तब्दील कर चुके थे, तो उस तरह से वो हुकूमत को अगर वो चाहती भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें तफसीलात से आपने आगाह किया। और इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे मेजर प्रायोरिटी ये है कि हम अपनी इकॉनमी का ख्याल रखें या इकॉनमी के बारे में सोचें, बजाय इसके कि जो सूरत हाल बन रही है, जो इंतशार किसी कैफियत पैदा हो रही है, जो तसादुम किसी कैफियत पैदा हो रही है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपना करम करे, रहम करे। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से।